ایران کے پاس جدید میزائل ہیں، ڈرونز ہیں، ہزاروں تربیت یافتہ فوجی ہیں، لیکن ان سب میں سے ایران کا سب سے بڑا ہتھیار کوئی بم نہیں، کوئی میزائل نہیں، بلکہ پانی کا ایک چھوٹا سا راستہ ہے۔ اور اسی ایک راستے کو بند کر کے ایران نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یورپ میں گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں اس وقت پہ بس کھڑی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا، آج میں آپ کو پوری کہانی تھوڑی تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں ستار کی گرانی۔ تو دوستو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں ہے۔ ایران کے بالکل نیچے سمندر میں ایک تنگ راستہ ہے جسے آبنائے ہورمز کہتے ہیں۔ نقشے پر دیکھیں تو یہ بہت چھوٹا سا لگتا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے بھی کیا ساری دنیا کی معیشت، ساری دنیا ہل سکتی ہے؟ لیکن اس کے آس پاس کویت، عراق، قطر، یو اے ای اور سعودی عرب ہیں، یعنی اس پانی کے چھوٹے سے ایک جگہ پہ، یعنی وہ تمام ممالک جہاں دنیا کا سب سے زیادہ تیل نکلتا ہے، اور یہ تیل پوری دنیا تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف اسی ایک راستے سے گزرتا ہے۔ ہر روز 2 کروڑ سے زیادہ تیل کے بیرل اس راستے سے گزرتے ہیں۔ دنیا کا 20% تیل بس اسی ایک جگہ سے ہو کر جاتا ہے، اور پچھلے 40 سال سے اس راستے پر ایران کا کنٹرول ہے، اور آج بھی ہے، شاید 40 سال مزید ہو۔ اب آتے ہیں اس جنگ کے طرف۔ جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا اور حملے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت اسے پہلے ہی پتا تھا۔ ایران نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو وہ آبنائے ہورمز بند کر دیں گے، لیکن امریکہ نہیں رکا۔ اسرائیل کے 200 سے زیادہ فائٹر جیٹ ایران کی طرف روانہ ہوئے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایران نے بھی جواب دیا، پھر اس کا اسرائیل پر میزائل داغے، امریکی اڈوں پر حملے کیے، لیکن ایران کا اصل وار ابھی بھی باقی تھا اس حملے کے بعد۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اچانک آبنائے ہورمز سے گزرنے والے تمام بڑے بڑے جہازوں کے ریڈیو بجنے لگے۔ ایران کے بحریہ کا پیغام آیا کہ آج کے بعد اس راستے سے ایک بھی جہاز نہیں گزرے گا، جس نے کوشش کی اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ایران کی بحریہ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا، بس ایک اعلان اور سارے بڑے بڑے جہاز ہورمز کے باہر رک گئے۔ کروڑوں بیرل تیل ان جہازوں میں بند ہو گیا، اور دنیا کی معیشت کا پہیہ رکنے لگا اس فیصلے کے بعد۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ فرق پڑتا ہے بھائی، تو سنیں۔ یورپ میں گیس کی قیمتیں 50% بڑھ گئی، اس سے تیل کی قیمتیں 27% وہاں پہ بڑھی اس فیصلے کے بعد۔ صرف یورپ کو 3 ارب یورو کا نقصان ہوا اس ایک فیصلے کے بعد۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے لگا اس سے۔ بھارت، چین اور جاپان جیسے بڑی معیشتیں بھی نقصان اٹھا رہی ہیں اس ایک فیصلے کے بعد۔ بنگلہ دیش، نائجیریا اور یورپ اور دوسرے افریقی ممالک میں ایندھن کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ یعنی ایران نے صرف چند جہازوں کی مدد سے پوری دنیا کو یرغمال یعنی ہوسٹیج بنا کے رکھا ہے اس وقت۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے دوستو، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ آج سے 50 سال پہلے سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ جب امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، شاہ فیصل نے تیل بند کر کے پوری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا اس وقت، یعنی 1970 کی دہائی کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اب 50 سال بعد ایران نے وہی کام دہرایا ہے اس وقت۔ تیل آج بھی وہی ہتھیار ہے جو 50 سال پہلے تھا، شاید آنے والے 50 سال میں بھی یہی رہے گا۔ لیکن یہاں ایک بات ہے جو مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ امریکہ کو دوستو پہلے ہی صحیح پتا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ایران ہورمز یعنی اسٹریٹ آف ہورمز کو بند کر دے گا۔ ایران نے خود کہا تھا یہ بات، کھل کر انہوں نے یہ کہی تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ امریکہ پھر رکا کیوں نہیں؟ اور یہیں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور یہ بات سوچنے والی بھی ہے، تھوڑا سا آپ اس کو سوچیں، کہ امریکہ چاہتا ہی یہی تھا، یعنی پورا منصوبہ اس کا یہی تھا۔ ایران کو وہ چاہتا تھا کہ اتنا اکسایا جائے کہ وہ خود اسٹریٹ آف ہورمز یعنی آبنائے ہورمز کو وہ بند کر دے، پھر جب دنیا کی معیشت گرنے لگے، پیٹرول مہنگا ہو، لوگ تنگ آ جائے، تو لوگ ایران کو برا بھلا کہنے لگیں،
اور پھر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ایک سپر ہیرو کی طرح آئے، ایران پر بہت بڑا حملہ کرے، ہورمز کھلوائے اور پوری دنیا کا وہ ہیرو بن جائے۔ یہی منصوبہ، یہی کھیل امریکہ نے بلکہ ٹرمپ نے کھیلا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹرمپ نے خود یہ بات کہی ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ایران نے ہورمز نہیں کھولا تو میں یعنی وہ ایران پر بہت بڑا حملہ کرے گا، اور پھر یہ ہورمز کھلوانا اس کے طرف سے پوری دنیا کے لیے ایک تحفہ ہوگا، یعنی یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ٹرمپ خود کو پہلے سے ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے اس وقت۔ اب آپ خود سوچیں، یہ اتفاق ہے یا منصوبہ آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو دوسرا ہی چیز لگ رہی ہے، یعنی یہ ایک کھلا منصوبہ ہے ان کا۔ اور اب آگے دو ہی راستے بچے ہیں اس وقت، یا تو ایران ہرمز بند رکھے اور دنیا کی معیشت اتنی گرے کہ بڑے ممالک مل کر امریکہ پر دباؤ ڈالے اور جنگ رک جائے، یا پھر امریکہ کو وہ بہانہ مل جائے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک خامنائی کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا جاتا یہ جنگ نہیں رکے گی اور ہرمز بند رہے گا۔ تو آخر میں بس یہ سوچیں کہ پانی کا ایک چھوٹا سا راستہ صرف 40 کلومیٹر چوڑا، اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کی گاڑی کا پیٹرول، آپ کے گھر کے گیس، آپ کے جیب کا پیسہ، سب اس ایک راستے سے جڑا ہوا ہے اس وقت، اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہو رہی۔ کاش کہ ٹرمپ کو تھوڑی ہوش آ جائے اور دنیا اس چیز کو سمجھنے لگے، اور دنیا ٹرمپ اور امریکہ پہ دباؤ ڈالے کہ یہ جنگ یہیں پہ ختم ہو جائے۔